رمضان ہر سال آتا ہے اور جاتا ہے، لیکن اگر رمضان آیا اور چلا گیا اور آپ کی زندگی میں قرآن نہیں آیا تو یہ بات میں آپ کو بالکل وثوق سے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ رمضان ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں. ٹھیک، میں آپ کو اتنا کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ اگر رمضان آپ کی لائف میں آیا اور آپ کی لائف میں قرآن نہیں آیا تو اللہ والا رمضان آیا ہی نہیں. معاشرے والا رمضان ضرور آیا. اللہ والا رمضان جب آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آیا تھا وہ رمضان، تو ان کی زندگی میں قرآن آیا تھا، اور ایسا آیا تھا قرآن کہ پھر پوری کائنات کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے قرآن دیا ہے اپنے حبیب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سو رمضان آئے اور آپ کی میری زندگی میں قرآن نہ آئے تو پھر وہ والا رمضان نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا رمضان ہے. وہ کون سا رمضان ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ خود میری اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو میں نے آپ کو ابھی یہ سٹیٹمنٹ شیئر کی ہے کہ اگر رمضان آیا اور قرآن نہیں آیا آپ کی لائف میں تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا رمضان تو نہیں آیا. ہاں، کلچرل رمضان ہوتا ہے، ایک معاشرے والا رمضان ہوتا ہے جو بچپن سے ہمارے گھروں میں بھی آتا تھا، ابھی بھی آتا ہے، جس میں ہم سب صبح صبح سحری میں اٹھ کے پوری فیملی پراٹھے بنتے ہیں، انڈے بنتے ہیں، اور کریز بنتی ہیں، اور سب کے کچھ لوگوں کا تو پورا ایک وہ 4-5 کورس میل ہوتا ہے کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر اینڈ میں جو ہے وہ سویٹ جو ہے وہ ڈش وہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد افطار کا ایک الگ بڑا مینیو ہوتا ہے. تو یہ ایک کلچرل رمضان ہوتا ہے، اس میں ہم مسجدوں میں زیادہ ٹریفک بڑھ جاتی ہے اور زیادہ نمازی اکٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے گھر میں بھی لوگ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ رمضان وہاں پر کریں. اور بہت سارے گھروں میں قرآن ختم ہوتا ہے، مسجدوں میں قرآن ختم ہوتا ہے، پھر 27ویں آتی ہے، وہاں پہ دعائیں ہوتی ہیں، ہم رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں. میں بھی چھت کے اوپر بیٹھ کر دیکھتا تھا کوئی سفید لائٹ آئے گی. سو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کلچر سے ہمیں ملی اور ہمارے بڑوں کو ہم نے ایسے کرتے دیکھا. لیکن جب رمضان چلا جاتا تھا تو چاند رات سے ہی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی تھی پوری سوسائٹی کی. ٹی وی کی باڈی لینگویج چینج ہوتی تھی، دوپٹے اترتے تھے، پھر ڈفرینٹ. پھر ایک ٹائم آیا کہ رمضان میں ہی گیم شو شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اب عید کا کون انتظار کرے، چونکہ رمضان میں آئی بالز ہوتے ہیں ٹی وی پر، پوری دنیا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ رمضان مہینہ ہی ایسا ہے کہ ہر چیز بڑھ جاتی ہے. جو لگائیں گے وہ بڑھ جائے گا، یہ لکھ لیں آپ. اگر آپ چیریٹی کریں گے تو اللہ وہاں سے دروازہ کھول دے گا. اگر آپ اپنی زندگی میں نفس پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اللہ کی ہدایت کی طرف آئیں گے تو اللہ ہدایت بڑھا دے گا. ہر چیز رمضان میں. سو اسی لیے لوگ پروفٹ بھی بہت زیادہ کمانا شروع ہو گئے. ٹی وی چینلز نے جہاں وہ اگر 5 کروڑ کماتے تھے تو انہوں نے 50 کروڑ کمایا، اتنا فرق پڑا. اسی طرح ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی اور پوری فروٹ اور وہ ویجیٹیبل مارکیٹ سے لے کے ہر چیز اوپر چلی گئی. باقی میں کیا بولوں آپ کو، ڈیوٹی فری پہ بھی ماشاءاللہ ڈسکاؤنٹ شروع ہو گئے. اللہ معاف کرے اور رحم کرے ہم سب کے اوپر کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنے تھے. تو ایسے میں اللہ کا رمضان جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے رمضان کو بچانا چاہتے ہیں اور رمضان سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی جنریشن کو کوئی ایکچوئل رمضان کی اسپرٹ ملے اور وہ وہی نہ کرتے رہیں جو ہم نے ہوتے دیکھا، کیونکہ یہ حالات تو زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے جائیں گے، ڈیٹیریٹ ہوتے جائیں گے، کیونکہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور وہ بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہا ہے. اسی طرح ایمان والوں کو بھی اپنی پیس بڑھانی ہوگی. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں، ذرا غور سے یہ حدیث سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صوم رمضان، جس نے صیام کیا یا صوم کیا رمضان میں، یا عام زبان میں روزے رکھے رمضان میں، ایمان کے ساتھ، و احتساب، اور احتساب کے ساتھ، یعنی روزے نہیں خالی رکھے، کیسے رکھے؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ.
एहतसाब का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स। जैसे आपके हर साल के अकाउंट्स होते हैं, कितना पैसा आपने कमाया, कितना आपकी इनकमिंग आउटगोइंग अकाउंट्स होते हैं, इसी तरह जिसने रमज़ान में रोज़े रखे ईमान के साथ और अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। गुफ़िर ला, मग़फ़रत दे दी जाती है उसके सारे गुनाहों को जो उसने पास्ट में किए होते हैं, अगर उसने रोज़े रखे ईमान के साथ और एहतसाब के साथ। सो आज हमारा सेशन जो है वो इसी पर बेस्ड होगा कि पहली बात तो यह है कि ये कौन सा रमज़ान है जो ईमान और एहतसाब के साथ होता है। हम तो रोज़े रखते हैं, राइट, सैर करते हैं, अफ्तार करते हैं, ये कौन सा वाला रमज़ान है, और ये कौन सा वाला रमज़ान है जिससे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सो मैं बात शुरू यहीं से करना चाहता हूँ आज कि पहली बात तो ये है कि कैसे पता लगता है कि गुनाह माफ़ हो गए, क्योंकि अगर गुनाह माफ़ हो गए तो रमज़ान कबूल हो गया, कामयाब हो गया। लोग पूछते नहीं आके उम्रे के बाद, हज के बाद, कि कैसे पता चलेगा। कई दफ़ा हमारी स्टडी क्लास में ये सवाल होता है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, कैसे पता चला कि मेरी नमाज कबूल हो गई, कैसे पता चलेगा कि मेरे रोज़े कबूल हो गए, कैसे पता चलेगा मेरी तौबा कबूल हो गई। क्या पता चलना नहीं चाहिए, या इंसान हमेशा उसमें ही रहे, डाउट में ही रहे? क्या ख्याल है? जब आप लोन की एप्लीकेशन देते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में आप लिखते हैं तो पता नहीं चलता कि हुआ नहीं हुआ है, जवाब आता नहीं आता, तो क्या यहाँ जवाब नहीं आना चाहिए? सो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मेरे पिछले गुनाह माफ़ हुए या नहीं हुए। तो इससे पहले कि हम कुरान में जाएं, मैं चाहता हूँ कि जितने पार्टिसिपेंट हैं इस वक्त, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो जूम पर हैं, पहले तो आप बताएं, और यूट्यूब वाले भी बात कर सकते हैं बाय द वे लिख कर। पहले तो आप बताएं कि आपका ख्याल क्या कहता है, आपकी फितरत क्या कहती है, आपका ईमान क्या कहता है कि अगर मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं तो आज मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि मेरे पिछले दिल, आपका दिल बताएगा ना जी। पहली बात भाभी ने कहा कि आपके अंदर चेंजिंग आएगी, आपका दिल बोलेगा। अच्छा, अब ये चेंजिंग किस तरह की होगी, कैसे पता चलेगा?